ایک اللہ ہی کا تو سہارا ہے، ورنہ کون کب ہمارا ہے۔ آپ وہی ہیں نا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے پر بے حد فخر ہے۔ غسل، کفن، دعا، دفن اور یوں ہی کہانی ختم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے۔ لفظ امی، ترجمہ جنت۔ آؤ مل کر اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بہترین رشتہ وہ ہے جو آپ کے عیب جان کر بھی آپ سے تعلق ختم نہ کرے، اور بے شک یہ رشتہ آپ کا اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں۔ دنیا میں انسان کی 3 خواہشیں: موت سے پہلے دنیا میں میرا نام ہو، موت کے بعد اس کا نام میت، موت سے پہلے میرا لباس مہنگا اور خوبصورت ہو، موت کے بعد اس کا لباس کفن، موت سے پہلے میرا گھر اونچا اور عالیشان ہو، موت کے بعد اس کا گھر قبر۔ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، جن کے آنے سے روشن ہوئے 2 جہاں۔ ان کے قدموں کی برکت پہ لاکھوں سلام۔ آقا تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں۔ جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا۔ میں جب بھی سوچتا ہوں کپ کپا سجاتا ہوں، حضور آپ میرے واسطے بھی روئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کوئی انسان کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، اللہ اس کے لیے دعا کا وسیلہ، توبہ کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ دیکھو حقیر دنیا کی خاطر جنت کو نہ کھو دینا۔ اچھا گمان اچھی عبادت سے ہے، بدگمانی سے بچو، بے شک بدگمانی بدترین جھوٹ ہے۔ زندگی اپنے حساب سے جینی چاہیے۔ لوگوں کو خوش رکھنے کے چکر میں تو شیر کو بھی سرکس میں ناچنا پڑتا ہے۔ شکوے بہت عزت دار ہوتے ہیں، سب کے ساتھ نہیں ہوتے اور سب کے سامنے بھی نہیں ہوتے۔ دنیا کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے عطا نہیں کی جاتی، نہ جوانی سدا قائم رہتی ہے، نہ روب و دبدبا، نہ شان و شوکت اور نہ ہی صحت۔ لہٰذا عجز و انکساری کا دامن کبھی نہ چھوڑیں۔ وہ کون ہے جو نیند میں بھی تمہاری سانسوں کو چلاتا ہے، تمہارے دل کو دھڑکاتا ہے، خون کی روانی کو جاری رکھتا ہے؟ کون ہے تمہاری زندگی کا مالک؟ بے شک وہ کائنات کا اکیلا رب اللہ ہے۔ بے شک تمہارے صبر کے بعد اللہ تمہیں تمہاری چاہت سے نوازے گا۔ گلاب کی لالی میں، پتوں کی ہریالی میں، انسان کی ایک ایک رگ، ایک ایک ڈالی میں کس کی قدرت کی نشانیاں ہیں؟ بے شک وہ کائنات کا اکیلا شہنشاہ اللہ ہے۔ گندگی دیکھنے والوں کی نظر میں ہوتی ہے، ورنہ ردی کی ٹوکری چننے والوں کو تو اس میں روٹی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ انگلیوں کے بیچ میں خلا نہ ہو تو انسان کئی کام نہ کر سکے، اور اگر ہتھیلی نہ ہو تب بھی ایک عیب بن جائے۔ انسانیات ایک بڑے عمدہ انداز میں بنا ہوا ہے۔ یہ ڈیزائن کس نے بنائی؟ بے شک وہ خالق، وہ مصور، وہ حکیم اکیلا اللہ ہے۔ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یا اللہ جو میرے مقدر میں نہیں لکھا اس کی کوشش اور تمنا میں مجھے مبتلا نہ کرنا، اور جو میرے تقدیر میں لکھ دیا ہے اسے میرے لیے آسان کر دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے تکلیف دی اسے اللہ تکلیف دے گا، اور جس نے کسی پر مشقت ڈالی اللہ اس پر مشقت ڈالے گا۔ پوچھا گیا جنت کے بارے میں ایسا بتاؤ کہ شوق پیدا ہو۔ فرمایا گیا وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ اتنا مت اتراؤ، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔
اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ بے شک تمہارے پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہے۔ عمر گزر جاتی ہے یہ سوچتے سوچتے کہ لوگ کیا کہیں گے، محلے والے کیا کہیں گے، غیر کیا کہیں گے، اور آخر میں سب یہی کہتے ہیں ان للہ و ان الیہ راجعون۔ سن رکھو کہ اللہ کی یاد ہی سے دل آرام پاتے ہیں، میری آواز سے ہی جس نے میری تکلیفوں کو پہچانا ہے، ہاں وہ ایک ماں ہے جس نے مجھ سے بہتر مجھ کو جانا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو، کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ استغفر اللہ، دل سے نکلے ہوئے یہ الفاظ ہزاروں گناہوں کو بھی مٹا دیتے ہیں۔ سو تم مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد کیا کروں گا۔ میرا احسان مانتے رہنا، میری ناشکری نہ کرنا۔ باپ کی دولت نہیں، سایہ ہی کافی ہوتا ہے سر پر۔ وہ تپڑ جو انسان کو خلوص کے بدلے پڑتا ہے، وہ انسان کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ اس زمین میں جو کوئی ہے فنا ہونے والا ہے، اور صرف تمہارے پروردگار کی جلال والی فضل و کرم والی ذات باقی رہے گی۔ ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے جب کوئی ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ بندگی کا میرا انداز جدا ہوتا ہے، میرا کعبہ میرے سجدے میں چھپا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے پسند ہے اس کی روزی میں فراخی ہو اور اس کی عمر دراز کی جائے تو وہ صلح رحمی کیا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو جس چیز کو بھی اللہ کے ڈر کی وجہ سے چھوڑے گا، اللہ تجھے اس سے بہتر عطا کرے گا۔ بیٹیاں پھولوں کی طرح ہوتی ہیں، ان کی قدر کرو، کیونکہ یہ پھول آپ کے گھر کی زینت ہیں۔ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے اور کثرت سے استغفار کرنے سے خیر و بلائی کے دروازے کھلتے ہیں۔ کہہ دو کہ دنیا کی سب سے خوبصورت کتاب قرآن پاک ہے۔ 4 بیویوں پر راضی لوگ 4 بیٹیوں پر پریشان ہو جاتے ہیں، اور خدا پر بھروسہ رکھنا اور خدا ہی کارساز کافی ہے۔ سکون تھا، سادگی تھی، بندگی تھی، جب موبائل نہیں تھا تو ایک زندگی تھی۔ ہم مسلمانوں میں سے ہر مسلمان ایمان پر مرنا چاہتا ہے، لیکن ایمان پر جینا کیوں نہیں چاہتا؟ انسان کی عقل صرف اتنی سی ہے، اگر اسے جانور بولو تو ناراض ہو جاتا ہے، اور اگر اسے شیر بولو تو خوش ہو جاتا ہے۔ شیر بھی تو ایک جانور کا نام ہے۔ خوبصورت دل، ضمیر اور زبان میں ہوتے ہیں، پھر پتہ نہیں یہ لوگ اسے شکل اور کپڑوں میں کیوں ڈھونڈتے ہیں۔